ماں کے سامنے تشریف لا کر اپنے ملفوظات سے ہم کو مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، استانہ عالیہ نیاریہ شریف، استانہ عالیہ نیاریہ شریف. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن ذرياته وعلماء أمته وأهل سنته وأحبابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن الحبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. میرے خیال میں پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے شخصوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو درود پاک نہ آتا ہو، اور سب اس کے فضائل بھی جانتے ہیں، پھر بھی اتنی کنجوسی. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتحل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین، آئینہ جمال کبریا، احمد مجتبی امام الانبیاء، محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات بندہ ناچیز کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ پروقار روحانی وجدانی ایمانی محفل پاک بسلسلہ عرس مقدس پیر طریقت رہبر شریعت عالم ربانی حضرت علامہ مولانا خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت ان کے صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا احمد رضا نقشبندی نیروی دامت برکات مغالیہ فرما رہے ہیں، اور میرے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مقتدر جید علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ فرمائیں. بندہ ناچیز چند منٹ کی حاضری کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی ایسے الفاظ نکلوائے جو میری اور آپ کی بخشش کا سامان بن جائیں. عزیزان گرامی قدر، قبلہ حضرت صاحب کی جنہوں نے زیارت کی یا جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ان کے بارے میں تو باتیں وہ جانتے ہیں. میں نے جو یہ تیسری حاضری ہے میری، میں تیسرا سال ہے اس سے پاک پہ حاضر ہو رہا ہوں. جو کچھ سنا
جو کچھ ان کے مریدین سے یا محبین سے مل کے دیکھا، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا امام الانبیاء نے اپنے فرمان میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے ولی کے حوالہ سے اس کی جھلک مریدوں میں بھی نظر آتی ہے کہ ولی جو کام کر کے جاتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کا عکس اور اس کا نشان اگر بندے سے مل کے، اگر مرید سے مل کے، عقیدت مند سے مل کے اس کی زبان سے قرآن و سنت کے مطابق الفاظ دکھیں یا اس کے کردار سے کوئی ایسا عمل دکھے، تو پتہ چلتا ہے کہ پیر کامل نے بھی اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں ڈبا کے رکھا تھا، جبھی تو وہ ایسا عشق آگے مریدین کو بھی دیکھے گا۔ اور جو مجھے جانتے ہیں، میں کبھی بھی مبالغہ رائے سے کام نہیں لیتا، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اگر جہاں پہ جھوٹ بولوں گا تو قبر میں نے اکیلے جانا ہے، میرے ساتھ کسی نے نہیں جانا۔ تو میں نے جتنے یہ تھوڑے سے الفاظ کہے ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، جو میرے دل کے جذبات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیا مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ انی رب کائنات فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میں پورا واقعہ نہیں، میں صرف اشارات میں چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس میں سے بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ تو اس وقت جس نے انکار کیا، سب سے پہلے آج کل ایک ہمارے ملک پاکستان کے شہر جہلم کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، جو کہتا ہے اکثر کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان لعین ہے۔ جب رب نے فرمایا، میں اس کا مفہوم خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب رب نے فرمایا یہ میرا نائب ہے، مخلوق میں میں نے اس کو سب سے افضل بنایا ہے، مخلوق میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا ہے، لیکن شیطان لعین نے کہا تھا یہ بابا تو شاہی کوئی نہیں۔ وہی سبق وہ آج تک لیے چلتا ہے، اور اسی کو لے کر وہ آگے چل رہا ہے۔ وہ کس کا پیروکار بنا بیٹھا ہے؟ یہ دو عنوان آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، یہ پچھلا مہینہ بھی گزرا کہ یزیدیت اور حسینیت۔ یزیدیت اور حسینیت یہ دو شخصیات کا نام نہیں، یہ دو کردار ہیں جو پہلے دن سے چلے ہیں، قیامت تک چلے ہیں۔ وہی کردار ابلیس لعین نے ادا کیا، یزیدیت والا، وہی کردار اپنے دور میں فرعون نے ادا کیا، وہی کردار اپنے دور میں نمرود نے ادا کیا، وہی کردار یزید لعین نے ادا کیا، اور وہی کردار آج بھی جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے، اللہ کے ولیوں کا انکار کرے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرے، یا انبیاء کے معجزات کا یا اولیاء کی کرامات کا انکار کرے، وہی کردار وہ آج کا شخص ادا کر رہا ہے، چاہے وہ جہلم میں بیٹھا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو۔ جس کو اللہ کے ولیوں میں کچھ نظر نہیں آتا، یقیناً نہ اس نے قرآن کو پڑھا سمجھا ہے، نہ اس نے حدیث مصطفیٰ کو پڑھا سمجھا ہے۔ جتنا وقت ہے میں صرف اشارات پیش کر سکتا ہوں، پوری تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، جس جگہ کا کوئی بادشاہ ہو، اس کی حکومت چلتی ہو، اس کا حکم چلتا ہے، وہ بادشاہ جس طرف لے کے جائے، رعایا کو، اس کی قوم کو، اس کے زیر اثر جتنے ہیں اس طرف چلنا پڑتا ہے۔ ہماری یہ جو باڈی ہے، اس کا بادشاہ یہ دل ہے، یہ دل ہماری باڈی کا بادشاہ ہے، یہ جو چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے۔ یہ جس چیز کو اپنے اندر بسا لے، جس سے یہ پیار کر لے، آنکھیں وہی دیکھتی ہیں۔ جس طرف یہ لے کے جانا چاہے قدم ادھر ہی جاتے ہیں، جس کو یہ چاہتا ہے ہاتھ اسی کو پکڑتے ہیں، جس کو یہ چاہتا ہے دماغ اسی کا سوچتا ہے۔ اب یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اپنے بادشاہ کو آپ نے غلام کس کا لگتا ہے؟ اگر تو غلام دنیا کا ہوگا، اگر غلام دنیا کے جاہو جلال کا ہوگا، تو پھر یہ دل آپ کو یقیناً جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اگر یہ غلام رسول عربی کا ہوگا یا امام الانبیاء کی ہر نسبت کا ہوگا، علماء اس بات کو بہتر سمجھیں گے، میں نے صرف اتنا لفظ کہا امام الانبیاء کی نسبت۔ اب نسبت کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، اولاد ہو، آقا کریم کی دین کے وارث علماء ہو، یا جو بھی دین کا کام، جس کو رسول اللہ سے جتنی نسبت ہے، اس قدر اگر دل میں، آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، اس بادشاہ کو آپ نے اس قدر غلام نہیں کیا، تو یقیناً آپ شیطان کے شکنجے میں ہیں۔ پھر جرمی جیسے، مرزا جونیئر جیسے لوگ ہی پھر ہمارے ایمانوں کو بہکاتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اولیاء جو ہیں،
یہ مظہر ہیں کسی نہ کسی نبی کے معجزے کا پرتب ہے جو ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. کسی ولی کامل سے کرامت کا ظہور ہونا کوئی لازم نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ وہ کرامت کر کے دکھائے تو ہیں. ہاں سنت مصطفیٰ کا پیروکار ہونا اس پر لازم ہے. تو ہم نے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے، ہم نے جس کو اللہ کا ولی ماننا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ پر کتنا کاربند ہے. پھر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جو مرضی بکواس کرتا رہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے جس شخص کو بھی اللہ کا ولی ماننا ہے یا جس شخص کو بھی اپنا راہبر ماننا ہے، وہ شریعت سے ٹکراتا ہوا کوئی عمل بھی زندگی میں کبھی بھی نہیں کرے گا. آخری بات کر کے اسی پہ اپنی تمام گفتگو کو سمیٹوں گا، ختم کروں گا. عزیزان گرامی قدر، یہ جو اکثر اعتراض ہوتا ہے نا جی کہ یہ بابوں کی پھونک میں کیا ہے، آپ ان سے پھونکے لگواتے ہو، ان پھونکوں میں کیا رکھا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بس بات بن جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان عالم نہیں؟ شیطان کا شرک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. شیطان نمازی بھی تھا، سجدے کرتا تھا، عالم بھی تھا، اور ایسا عالم کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اس سے بڑا عالم اللہ نے مخلوق میں رکھا ہی کوئی نہیں. اس نے کیا تھا، وہ بھی اپنا جو بادشاہ اس کا جو دل تھا اس کا غلام بن کے اس نے یہ سوچا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. تعظیم نبی کا انکار کیا ہے، حضرت آدم کی تعظیم کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے کافر قرار ٹھہرا، اس وجہ سے جہنمی ٹھہرا. یعنی اگر کوئی توحید پر پکا بھی عمل کرنے والا ہو، پکا توحیدی ہو، شیطان سے بڑا توحیدی نہیں ہو سکتا. توحید پر عمل کرنے والا شیطان بھی تھا، لیکن اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا. اور اگر آج کوئی اس نبی کی تعظیم کا انکار کرے جو آدم علیہ السلام کا بھی ایمان ہے، تو اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ پھونک کی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک برف کا بلاک ہو، اس پر سے ہوا گزرے تو ہوا ٹھنڈی آئے گی، ہوا کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. کوئلے کا دہکتا ہوا کوئی سامان رکھا جائے، اس سے ہوا گزر کے آئے تو گرمی لے کے آئے گی. وہی ہوا اگر کسی غلاظت والی جگہ سے گزر کے آئے تو بدبو لے کے آئے گی. وہی ہوا اگر پھولوں کے باغ سے گزر کے آئے تو خوشبو لے کے آئے گی. فقیر عرض یہ کرنا چاہتا ہے ہوا کی اپنی کوئی تاثیر نہیں، جس ماحول سے اسے گزارا جائے اس طرح کی ہو جاتی ہے. جس طرح یہ جسم ہے نا، اس کو طاقتور کرنے کے لیے باڈی بلڈرز یا پہلوان وغیرہ جو ہیں اس کی مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ جسم طاقتور اور خوبصورت نظر آئے. یہ باہر کی مشقت اور محنت ہے جس کا نتیجہ رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ یہ ظاہری نہیں بلکہ روحانی غذائیں اس کی طاقتور ہوتی ہے. اس نے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالا ہوتا ہے. وہ وظائف اور وہ کمالات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب اس کے جسم میں اتنی پاور ہے، جب وہ پھونک مارتا ہے تو وہ پھونک قرآن و حدیث سے گزر کے آتی ہے، تو وہ تاثیر اللہ کے کلام یا نبی کے فرمان کی ہوتی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. اس کے اندر میری تمام گفتگو سمٹ آئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کا، اولیاء کا اور اللہ کے پیارے حبیب کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے نوجوانوں کے ممتاز اسکالر، نوجوانوں کے ترجمان علامہ حافظ حمزہ سبحانی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک کے سامنے تشریف